یہ ویسے کون لوگ ہیں یہ جو بلوچستان میں اقتدار میں ہیں، جو بلوچستان میں اپوزیشن میں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا بلوچستان کے لوگوں سے تو میں نے کوئی تعلق نہیں دیکھا، کوئی کنیکشن نہیں دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ ہمیں کوئی غائب ہو گیا ہے، کسی کا موبائل بند ہے، کسی کا موبائل چالو ہے، کوئی اسپیکر کے گھر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے، کوئی عدم اعتماد تحریک والوں کے ساتھ ہے، کسی کا شکوہ ہے مجھے وزیر اعلیٰ ملتے ہی نہیں، کسی کا گلہ ہے مجھے وزیر اعلیٰ پراپر ٹائم نہیں دیتے، کسی کی شکایت میں وزیر تھا، اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس، کسی کا کہنا وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر، کہیں سے آواز آ رہی ہے وزیر اعلیٰ ٹھیک تھے، 2 نمبری روک رہے تھے، کہیں سے آواز آ رہی ہے طریقے عدم اعتماد والے ٹھیک ہیں۔ اور یہ جو بریلوی صاحب نے بزنجو مینگل بگٹی کا نام لیا، سب قابل احترام، سب کی عزت، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے، اس بلوچستان کے لیے؟ بریلوی صاحب، میں یا سمیع ابراہیم یا آپ کسی بلوچستان کے دکھ کی یا اس میں 4 دن گزار لینا تو یہ سارے خواب، یہ سارے سہانے سپنے ہمارے ناک کے ذریعے سے باہر نکل آئیں۔ انٹیریئر سندھ میں 4 دن گزار لینا تو لگ پتہ جائے، ادھر بھی بھٹو زندہ ہے، ادھر یہ سردار وڈیرے زندہ ہیں۔ انہوں نے تباہ کر دیا ہے ملک، برباد کر دیا ہے ملک۔ پتہ ہے کتنے 100 ارب گئے ہیں صرف کوئٹہ اور بلوچستان کے لیے؟ وہ کدھر گئے؟ کہاں گئے یہ سارے؟ نام ہم لے کے ان کے سر پہ چڑھایا ہوا ہے ان ساروں کو۔ انہوں نے قوم پرستوں کو، ان وڈیروں کو، ان جگیرداروں کو، ان سرداروں کو، انہوں نے بربادی پھیر دی ہے۔ نہ کوئی ووٹ، نہ کوئی وہاں کوئی بندہ ہے۔ یعنی پچھلے سے پچھلے سال وہ جو ایک سروے آیا تھا جس میں وہ کھانسی کے شربت کے ساتھ صبح دوپہر شام روٹیاں کھا رہے تھے، اور روٹیاں بھی اگر مل جاتی تھی تو کھاتے تھے، ورنہ نہیں کھاتے تھے۔ کتنے وسائل ہیں بلوچستان کے پاس، کتنے مسائل ہیں بلوچستان کے پاس۔ چسکا لگ چکا ہے بھائی جان، اور یہ جو ایک چسکا ہے زبان کو لگا ہوا، یہ جو جام یوسف صاحب ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہر 2-3 سال بعد ہی حکومت بدلنے کا جو چسکا ہوتا ہے نا، یہ بڑا برا ہے۔ اگر میں بریلوی صاحب بیٹھے ہیں کریکٹ کر دیں، میرا خیال ہے ماضی قریب میں صرف جام یوسف تھے جنہوں نے 5 سال پورے کیے۔ اب ان کے دادا بھی وزیر اعلیٰ تھے، ان کے باپ بھی وزیر اعلیٰ تھے، یہ صاحب خود بھی وزیر اعلیٰ تھے۔ تین کام بتا دیں تینوں نسلوں کے کہ انہوں نے اس بلوچستان عوام کے لیے کیے ہیں۔ سب اقتدار کا کھیل ہے، بھٹی صاحب کیا آپ کہیں گے کہ جام کمال صاحب نے روایتی سیاست کو توڑنے کی کوشش کی، سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی، روایتی سیاست سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے جام کمال صاحب، کیا آپ یہ کہیں گے؟ او بھائی جان، کھیت مٹی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک میری 2-3 باتیں سن لیجئے۔ کھیت مٹی کون ہے روایتی سیاست کو توڑنے والا اوپر سے نیچے تک؟ کون ہے جو اس روایتی سیاست؟ یہ سارے ہمارے کھیل ہمارے ہیں۔ میں ابھی میرے آگے چائے پڑی ہوئی ہے، منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اور میں ایک اچھے سے حال میں بیٹھ کے تو اچھے کپڑے پہن کے آ کے روایتی سیاست، میرا پیٹ خالی ہوتا، میرے بچے بھوکے ہوتے، میرے گھر میں کچھ نہ ہوتا، دوائی نہ ہوتی، تو مجھے پتہ ہے کون سی روایتی سیاست۔ اور روایتی کرو یا غیر روایتی کرو، اس قوم کے ساتھ وفا کرو، اس قوم کے مسائل حل کرو۔ کوئی ایک ڈویژن بلوچستان کا مجھے بتا دیں، کوئی ایک ضلع بتا دیں، چلو وہ ضلع بھی، کوئی ایک تحصیل بتا دیں، کوئی ایک یونین کونسل بتا دیں جہاں یہ جن سب بنیادی سہولتیں میسر ہو۔ جو کام بھی کیے ان جمہور پسندوں کے لیے مرنے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں فوج نے کیے ہیں جو کام بلوچستان میں کیے ہیں، جو سکول، جو سڑک، جو کچھ چاند کہیں وہ فوج نے کیے ہیں، جن کے یہ نام لیتے لیتے ہمارے بڑے انٹلیکچول تھکتے نہیں۔ کسی کا باپ، بھائی جو باپ کے بغیر ہے انہوں نے کیا تیر مار لیے ہیں، جو سٹیٹس کو کے خلاف ہے انہوں نے کیا تیر مار لیے ہیں۔ باپ کے بغیر تو فلانا پیچھے انہونی طاقتیں ہیں، تو سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ نہ بنتے تو کیا تھے؟ جنہوں نے کہا تھا سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے ہیں اور ہمارا منہ کالا ہو گیا، وہ بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھنے شرم آتی ہے، وہ بھی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی صندوقڑی سے اوقات سے زیادہ ووٹ نکل آتے ہیں تو کوئی نہیں۔ کس کے پیچھے باپ نہیں ہے، کس کے آگے باپ نہیں ہے؟ یہ باپ کے بغیر ہیں کچھ؟ آپ کو یاد ہے وہ جو جام کمال صاحب کے گھر سے نوٹ مشینیں جام کمال صاحب کو باپ نے کیوں چھوڑ دیا سر؟ تھک گئی تھی مشینیں نوٹ گنتے گنتے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، جو تھک گئی تھی مشینیں نوٹ گنتے گنتے۔ وہ صاحب کدھر ہیں؟ کاٹن کا سوٹ پہن کے پھر رہے ہیں۔ اور وہ عبدالمجید اچکزئی صاحب نے جو وارڈن کچلا تھا، کیا بنا؟ یہ ہے بلوچستان۔ تو یہ سارا کچھ ان کا اپنا، یہ کچھ بھی نہیں۔ جام چلے گئے کمال،
تو کیا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بند ہو جانی ہیں؟ جو اگر بغلہ آ گیا تو کون سی دودھ اور شہد کی نہریں چل پڑنی ہیں؟ صحیح ہے، یہ ہم عوام، یہ بلوچستان عوام کی بدقسمتی ہے۔ بھٹی صاحب، یہ بلوچستان کے بعد کیا پنجاب میں بھی آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے انیشیٹ تو کیا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا آئیں مل کر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، نمبر پورے کرتے ہیں، 20-22 لوگوں کا فرق ہے تو آئیے پورا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کا اشارہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے، اپنی پارٹی کے ساتھ اچھے نہیں چل رہے، تو کیا کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزے نہیں ہوتے۔ بھٹی صاحب، اچھا سوری، جی سر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جی بھٹی صاحب۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ہم 3-4 نہیں، میں اوورآل پورے ہم ساروں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن بن چکا ہے کہ اگر کوئی 1 پیج پہ ہو تو اس میں بھی عجیب و غریب کیڑے مینگنے ڈالتے ہیں، اگر وہ 1 پیج پہ نہ ہو تو اس میں سے بھی کڑیاں ملاتے ہیں، اگر کوئی وزیر کوئی ہٹ رہا ہو تو اس سے بھی پیچھے دور کی کڑیاں لاتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر بائیڈن تک پہنچے گا، پھر فلسطین آزاد ہو جائے گا، پھر اسرائیل جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر اس کے بعد، اور اگر کوئی کچھ نہ بھی ہو تو پھر اس میں بھی نکالتے ہیں۔ پہلی مجھے بات بتائیں کہ ابھی آپ کا تبدیلی یہ جو تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں اس سے دل نہیں بھرا کہ اب اور تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں؟ جو تبدیلی اوورآل آپ پورے ملک میں لے کے آئے تھے اس کے نام پر آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑی، برف کے بلاک نہیں لگے؟ دوسری بات مجھے بتائیں، نہیں آئی تو اس لیے تو تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آ جاتی تو پھر کون تبدیل کرتا؟ 13 سال پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور چیف جسٹس کو کہنا پڑ رہا ہے شیم آن سندھ۔ اس کے بعد آ جائیں بلوچستان کے پی میں، بزدار سائیں بزدار پلس ایک بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کسی ایک جو انہوں نے کچھ کیا تھا جو بہتر کیا تھا پہلی حکومت میں پرویز خٹک دور میں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہو۔ اس کے بعد آ جائیں پنجاب میں، سائیں عثمان بزدار ہے، اب میں سیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد کسی بندے سے پنجاب میں چلے جائیں یا پوچھ لیں کہ کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک سکول کہاں ہے جہاں پیسہ نہیں چلتا، اور کہاں ہے جہاں بغیر کسی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جی آزاد کشمیر میں، وہاں بھی سائیں عثمان بزدار پلس۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی بلوچستان میں، وہ آپ صورتحال دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ 2-4 دن ہمیں کسی بھی صوبے کے پنڈ میں رہنا پڑ جائے، لگ پتہ جائے۔ اگر کوئی ان ساروں میں سے چلا جاتا ہے، آپ عوام کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کھیت مٹی۔ ہم مجرموں اور ملزموں کو گلیمرائز کرنے والے لوگ ہیں، انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں۔ کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ جی 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے موجیں کر رہے ہیں، ہم ادھر اس کے قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں۔ زرداری صاحب ہیں، وہ اینٹ سینٹ بجا دیں۔ مریم نواز صاحب ہیں، وہ روز پیشی پہ آئیں اور روز اینٹ سینٹ بجائیں۔ نواز شریف صاحب وہاں سے اینٹ سینٹ سے بجائیں، ادھر سے یہ عمران خان صاحب کی اب سویلین سپریمیسی اپنی جاگ گئی ہے، یہ بھی جاگ جائیں، اور اس کے بعد سارے جاگ جائیں۔ کر لو جی، کرنا ہے کر، اس ملک کے ساتھ 2-4 جو رہ گئے ہیں وہ بھی کر لو۔